تو السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جو آپس میں جن کے لوگ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ بھی وجہ ہے کہ دونوں کے سیاسی معاملات کچھ اتنے مناسب نہیں ہیں۔ سیاسی اختلافات دونوں ملکوں کے درمیان بہت زیادہ ہے، لیکن دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اور جس طرح پاکستان میں لوگ محبت کرتے ہیں اسی طرح بھارت میں بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ ان دونوں کو روایتی حریف مانا جاتا ہے، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑی رائیول کنٹریز جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کو مانا جاتا ہے؟ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کنٹریز کو اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی صرف چند سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کا حریف مانا جاتا ہے؟ تو جی ہاں، اسی چیز کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے اس چیز کی جڑ تک پہنچیں گے، اور بات ہماری شروع ہوتی ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی جنگ آزادی ہی ہے، جو کہ سن 1857 میں لڑی گئی تھی، اور اسی جنگ کے اندر مین ایسے پوائنٹس پکڑیں گے جن کی وجہ سے آج ان کو ایک دوسرے کا حریف مانا جاتا ہے۔ تو جی ہاں، شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو اور آپ کو انہی فیکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے دونوں ممالک پاکستان اور بھارت ایک ساتھ رہتے تھے، اور اس پورے خطے کو بر صغیر کہا جاتا تھا، اور بر صغیر میں پائے جانے والے ہندو مسلمان آپس میں سلوک اور اتفاق سے رہا کرتے تھے۔ دونوں ملک بالکل ایک قوم کی طرح رہتے تھے، بے شک ان کے مذہب جو تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے، ان کی روایات ایک دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن پھر بھی ان کے درمیان بھائی چارہ قائم تھا۔ تو مین ایسی کیا وجہ بنی کہ ان دلوں کے درمیان دراڑ آ گئی اور دو الگ وطنوں میں وہ کنورٹ ہو گیا یا تبدیل ہو گیا؟ تو جی ہاں، ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ انگریز بنے۔ تو انگریزوں نے ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مذہبی اور دینی دیوار کو کشادہ کیا اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا، کیونکہ انگریز ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ بر صغیر کے اوپر حکومت کرے۔ تو یہ ہمیں بچپن میں بھی کہانی سنائی جاتی ہے۔ تو انگریز جو ہے وہ تجارت کی غرض سے بر صغیر میں آئے تھے، کیونکہ یہاں پہ پائے جانے والے مسالہ جات جو کہ یورپین کنٹریز میں نہیں ملتے تھے، تو یہاں پہ آ کے انہوں نے مسالہ جات سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور آہستہ آہستہ یہاں پر قابض ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی تعداد بر صغیر کے اندر کافی بڑھ گئی، اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے وہ پورے ہندوستان کے اوپر، پورے بر صغیر کے اوپر قابض ہونے لگے۔ لیکن جب بر صغیر کے لوگوں کو، پاکستان اور ہندوؤں کو اس چیز کی بھنک پڑی، تو انہوں نے جنگ آزادی لڑی ان کے ساتھ۔ تو ہم آج اسی جنگ آزادی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، جس کو ہم 1857 کی پہلی مسلح جنگ آزادی بھی کہتے ہیں۔ تو 1857 کی جنگ آزادی جو ہندوؤں اور مسلمانوں نے ساتھ مل کر لڑی، جی آپ صحیح سن رہے ہیں، انہوں نے ساتھ مل کر لڑی، اور اس کے علاوہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ اور انگریزوں کے خلاف جو لڑنے کی سب سے بڑی وجہ بنی، اب اس کی دو مین وجوہات مانی جاتی ہیں۔ تو پہلی وجہ یہ بنی کہ اب جو بر صغیر کے اندر جو بھی تجارت کیا کرتے تھے انگریز، وہ سارا ایسٹ انڈیا کمپنی دیکھا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے یہاں پر آ کے اپنے بزنس کو بہت زیادہ پھیلا لیا تھا، اور یہاں پر انگریزوں کی تعداد بر صغیر کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اور یہ بر صغیر کے اندر چند صوبوں اور علاقوں کے اوپر قبضہ بھی کرنے لگے تھے، یعنی کہ ان کی حکومت آنا شروع ہو گئی تھی بر صغیر کے اندر۔ اس وجہ سے ہندو اور مسلمانوں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ہمارے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ مشکوک ہو گئے، اور انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کی ایک وجہ بنی یہ چیز۔ اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی، کیونکہ ادھر بر صغیر کے اندر اسلحہ بنانے والی کوئی بھی کمپنی موجود نہ تھی، تو یہ ان چیزوں کے عوض جو انگریز یہاں سے لے کے جایا کرتے تھے ان سے اسلحہ لیا کرتے تھے۔ تو جی ہاں، وہ اسلحہ جو تھا اس میں جو کارتوس ہوتے تھے وہ گائے اور سور کی چربی سے ملا کر بنتے تھے۔ تو جب ان کو علیحدہ کرتے تھے یا ان کو جب استعمال کرنا ہوتا تھا، تو زیادہ تر جنگ کی حالت میں یا ایمرجنسی سچویشن میں ان کو منہ سے ہی کاٹا جاتا تھا۔ تو ہندو جس میں گائے کو پوجا جاتا ہے، یعنی کہ گائے کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کو ایک معتبر چیز مانتے ہیں، تو انہوں نے، ان کے فوجیوں نے اس چیز کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری طرف اگر ہم سور کی بات کریں تو وہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے، تو مسلمان فوجیوں نے بھی ان کارتوسوں کو استعمال کرنا نہ چاہا اور اس چیز کو چھوڑ دیا۔ تو اسی وجہ سے انگریزوں نے ان فوجیوں کو جنہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے ان کو بیڑیاں پہنا دی اور ان کو قید کر لیا، زنجیروں میں ان کو جکڑ لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان فوجیوں نے انگریزوں کے لیے بہت سی قربانیاں دی، بہت سی جانیں انہوں نے انگریزوں کے لیے دی، لیکن پھر بھی ان کو جکڑ لیا گیا۔ تو شاید یہی دو بڑی وجوہات ہیں 1857 کی جنگ آزادی کی کہ وہ کیوں لڑی گئی۔ تو ایک یونائٹڈ نیشن کی طرح جب انگریز ہندوستان اور مسلمانوں کو آپس میں
بھائی چارہ دیکھتے تھے, اتفاق دیکھتے تھے, تو ان کا جو قابض ہونے کا سپنا تھا وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا. ان کا خواب ہی رہ جاتا. ان کا خواب پورا تب ہی ہوتا اگر ہندو اور مسلمان علیحدہ ہو جاتے. کیونکہ آپ نے بچپن میں کسان اور اس کے 4 لڑکوں کی کہانی تو سنی ہوگی کہ جب ایک مل کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی طاقت روک نہیں سکتی. جب ہم ایک جٹ ہوتے ہیں تو کوئی بھی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو انگریزوں نے بھی وہی ترکیب آزمائی کہ یہ جو ایک جٹ قوم تھی ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ان کے درمیان مختلف دراڑیں قائم کرنا شروع کر دی, جس میں سب سے بڑا سہارا انہوں نے مذہب کا لیا. دونوں قوموں کے درمیان انہوں نے مذہبی فاصلے بنانا شروع کر دی اور اس چیز میں وہ کامیاب بھی ہو گئے. تو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان انہوں نے تفرقے ڈال دیے, جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ نفرت کرنے لگ گئے. تو 1857 کی جنگ آزادی, جس کا آغاز 10 مئی 1857 میں ہوا اور اس کا آغاز بنگال کے ایک شہر میرٹھ اور دمدم میں ایک علاقے سے ہوا. اور وہاں پر جو فوجی دستے تھے جن کے اندر مسلمان ہندو دونوں شامل تھے, انہوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا جو ان کے خیال سے گائے اور سور کی چربی سے بنائے گئے ہیں. تو ان کارتوسوں کو جب انہوں نے استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو انگریزوں نے ان کو بیڑیاں پہنا دی, غلام بنا لیا. اور قریباً یہ واقعہ جو ہے تھوڑی ہی دیر بعد دلی کے اندر بھی پیش آیا اور وہاں پر بھی انہوں نے فوجیوں کو قید کر لیا جنہوں نے اس چیز سے انکار کیا اور ان کو قریباً 10 سال کی سزا بھی دی. تو وہ فوجی جن کو صرف برخاست ہی کیا گیا تھا وہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر چلے گئے اور وہاں پر جا کے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اور دوسرے فوجیوں کے دلوں میں وہ یہ ابھارنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو انہوں نے اکسانا شروع کر دیا, جنگ کی طرف لے کے جانا شروع کر دی. تو 9 مئی 1857 میں ایک اور واقعہ پیش آیا میرٹھ کے علاقے میں. تو میرٹھ کے علاقے میں وہی فوجی دستے جنہوں نے پچھلا ریزن بنایا تھا, وہاں کے فوجیوں نے بھی گائے اور سور کے کارتوسوں کا ایشو بنایا, لیکن اس دفعہ ان کو خالی برخاست نہیں کیا گیا بلکہ ان کو 10 سال کی سزا بھی دی گئی اور بامشقت دی گئی. یہی چیز اب جب لوگوں نے دیکھی تو دوسرے فوجیوں نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو گرفتار ہوتے نہ دیکھ سکے تو انہوں نے بغاوت چھوٹے لیول پر شروع کر دی اور انہوں نے انگریزوں کو مار کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیا اور وہ ایک بہت بڑے گروہ کی شکل اختیار کر گیا اور وہ اسی طرح آہستہ آہستہ دلی کی طرف روانہ ہو گئے کہ وہاں پر بھی یہی چیز جو ہے وہ ہو رہی تھی اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک بغاوت کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ان لوگوں نے. تو وہاں پر یہ جو سارے تھے یہ دلی کی طرف روانہ ہو. تو جب دلی کی فوجوں کو پتہ چلا کہ میرٹھ کی فوجیں بغاوت کر کے دلی کی طرف بڑھ رہی ہیں تو دلی کے فوجیوں کی بھی حالت بگڑ گئی, انہوں نے بھی بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو اسی دوران جو مغلیہ حکومت کے تاجدار تھے بہادر شاہ ظفر, ان کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا گیا, ان کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا اور پھر وہاں سے اسی جگہ سے دلی سے ہی بغاوت کی جو آگ تھی وہ پورے ہندوستان میں پھیلنے لگی اور وہیں سے اس جنگ کا آغاز ہوا. تو دلی میں ہونے والی بغاوت جو کہ کامیاب تو ہو گئی اور وہیں پر یہ نعرہ بھی بلند کیا گیا کہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال دو, اور کافی حد تک جو دیسی فوجی تھے وہ انگریزوں کو مارنے میں کامیاب بھی ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر آ کے مغلیہ سلطنت کو کھڑا کیا اور بہادر شاہ ظفر وہاں پر حکومت کرتے تھے. تو اس کے بعد انگریز جنرل جن کا نام نیلسن تھا, انہوں نے 4 مہینے تک جو پورے دلی کا محاصرہ کر لیا اور دلی کے اندر جو ہے وہ خوراک اور دوسری ٹرانسپورٹ جانے سے پابندی لگا دی اور کوئی بھی چیز وہاں سے باہر نہیں آ سکتی تھی اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی تھی. اور خوراک نہ ملنے پر اندرونی بغاوتی جو کہ آہستہ آہستہ کمزور ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نیلسن تو اس جنگ میں مارا گیا, لیکن انگریز اور سکھ فوجیوں نے آ کر بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا. تو بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے کے بعد اس کو رنگون بھیج دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کے دو پوتے تھے ان کو وہیں پر گولی مار کے لٹکا دیا گیا. تو مارچ 1858 میں یہ جنگ ختم بھی ہو گئی اور باغیوں کی جو تعداد تھی وہ بھی کمزور ہونے لگ گئی اور زیادہ تر انگریزوں نے غالب آنا شروع کر دیا. انگریز ان کے اوپر غالب آ گئے اور یہ جنگ ہار گئے. تو مارچ 1858 میں یہ جنگ ختم ہو گئی اور انگریز جو ہے وہ ان باغیوں کے اوپر غالب آ گئے, یعنی کہ وہ پورے ہندوستان کے اوپر غالب آ گئی, کیونکہ دلی جو کہ مین گڑھ تھا, دلی جس کی وجہ سے باقی دوسرے علاقے بھی کمزور ہو گئے اور پورے ہندوستان کے اوپر جب انہوں نے دلی کے اوپر قبضہ کر لیا تو پورے ہندوستان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور باغیوں کی تعداد بہت کمزور ہو گئی. اب اس کی مین جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو سلیکٹ کیا تھا باغیوں نے, تو جو باغیوں نے اپنا لیڈر چنا تھا, بادشاہ چنا تھا, بہادر شاہ ظفر کو چنا تھا,
جو کہ ابھی نا تجربہ کار تھے، کیونکہ وہ ولی عہد تھے جو پہلے اس سے بادشاہ تھے، ان کے بعد انہوں نے یہی بننا تھا، لیکن یہ جنگی اصولوں اور جنگی کارستانیوں کو نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی انگریز کی چالاک سوچ کو سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انگریز ان کے اوپر غالب آ گئے اور باغیوں کو لیڈ کرنے والا کوئی اتنا خاص انسان نہیں تھا اور ان کے آپس میں ہی تعلقات کافی بگڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور اس جنگ آزادی کو ناکام کر دیا۔ تو یہی بات ہے کہ آج تک ان دونوں قوموں کے اندر ایک مذہبی درار تو ہے ہی، لیکن ایک بارڈر کی دیوار بھی آج کے دور میں دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ ایک پاکستان اور بھارت کو علیحدہ کرتی ہے۔ تو یہی دو وجوہات جن کی بنا پر آج کے دور میں مسلمان اور ہندو، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ لوگ تو آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن کچھ سیاسی اختلافات جنہوں نے ان کو دور رکھا ہے، یا ان کی نفرت ان کی محبت کے اوپر کیوں غالب آ جاتی ہے، یہ ایک دوسرے سے پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں نفرت کیوں رکھتے ہیں۔ جو بات سچ ہے وہ یہی ہے کہ اب انگریزوں نے جو 1857 کی جنگ آزادی میں ان کے دلوں میں وہ نفرت جو بڑھی تھی، وہ آج تک سب کے دلوں میں زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی دل کے کارنر میں وہ زندہ ہے۔ سب سے پہلی مذہبی دیوار جو ان کے دلوں کے درمیان قائم کی گئی، اور دوسری 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کا جو الزام تھا، یہ دونوں مسلمان اور ہندو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، نہ کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف مل جٹ کے اتنی اچھے طریقے سے لڑا۔ تو یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قومیں ہارتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے بہت زیادہ جانیں گنوا دی اور ہمیشہ کے لیے انگریزوں کے غلام بن گئے۔ اسی دور کے اندر مغلیہ دور کا بھی اختتام ہو گیا اور مغلیہ دور اب آگے نہیں چلا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آج کا جو مسلمان، آج کا جو ہندو ہے، آج کا جو پاکستانی ہے یا آج کا کوئی ہندوستانی ہے، دونوں لوگ یا دونوں ملکوں کے آپس کے لوگ آپس میں بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، دل میں چاہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ اگر غیر ملکوں میں اگر ان دونوں کا ٹاکرا ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ لکیر جو انگریز نے ان دونوں کے دلوں میں کھینچی تھی، تو وہ آج کل صرف سیاسی باتوں میں رہ گئی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی مٹی بھی آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ تو یہیں پر ہم اس ٹاپک کا اور اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں یا کسی اگلے ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔